بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نیک نبیوں میں سے تھے جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں شامل تھے اور آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں خاص طور پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سواد میں فرماتے ہیں کہ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو چھوا ہے تکلیف کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ، یعنی کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور دکھ میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ذرا اپنے پاؤں زمین پر مارو، یہ چشمہ جو جاری ہوا ہے یہ ٹھنڈا پانی ہے غسل کے لیے اور پینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو انتہائی بیماری سے آزمایا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور جب وہ کیڑا ان کے جسم سے نیچے گر جاتا تھا تو وہ دوبارہ اٹھا کے اپنے جسم پر رکھ دیتے تھے۔ یہ سب بے بنیاد اور فضول باتیں ہیں جو لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد دو۔ جب اس بندے نے اپنے بھائی کو شہد دیا تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد دو۔ پھر آیا، فرمایا پھر شہد دو۔ ایسے 3-4 بار آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا شہد دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، شہد میں شفا ہے، لہٰذا شہد ہی دو۔ تو جب اسے دوبارہ شہد دیا گیا تو بچہ ٹھیک ہو گیا۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ ہو، اور جب دوا اس بیماری پر اثر کر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی ہے سوائے موت کے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا رکھی ہے، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور تم لے لو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا تو اس سے ایک ضرب لگا دو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا اور بہت ہی خوب بندہ پایا، یقیناً وہ ہماری طرف بڑا ہی زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب کا ذکر کرو، وہ بڑی قوت عمل رکھنے والے اور روشن بصیرت رکھنے والے تھے۔ ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ڈال دے، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت مالدار شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، انہیں بے شمار مال و دولت عطا کی، انہیں کئی اولادیں عطا کی، انہیں بہترین صحت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار مویشی اور زمینیں دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام نعمتیں آہستہ آہستہ واپس لے لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و دولت اور زمینوں کو تباہ کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے تمام بچے حادثات میں وفات پا گئے۔ آپ کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا جس سے آپ کا جسم کمزور ہو گیا اور لوگ آپ سے دور رہنے لگے۔
ان تمام آزمائشوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے۔ وہ صبر کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور حالات دیکھ کر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ صرف آپ کی وفادار بیوی آپ کے ساتھ رہیں، جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کی خدمت کی اور آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ لیکن طویل آزمائش کے دوران ان پر بھی صبر کا امتحان آیا۔ ایک دن بیماری کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی پہ غصہ آیا، کیونکہ ان کی بیوی سے خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں ٹھیک ہو گیا نا تو میں تمہیں 100 ڈنڈے ماروں گا، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان بیماری میں ہوتا ہے تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اس میں برداشت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے یہ کہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھیک کر دیا تو حضرت ایوب علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں نے تو قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 ڈنڈے ماروں گا، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے کیونکہ آپ پیغمبر ہیں، اور بیوی بھی اتنی نیک ہے کہ اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں اور اس میں 100 تنکے ڈال کر ایک ہی بار میں ہلکا سا مار دیں، تاکہ قسم پوری ہو جائے اور بیوی پر کوئی سختی بھی نہ ہو۔ اس حکم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، نرمی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے دوران ان کی وفادار بیوی کی قربانی کا احترام ظاہر ہوتا ہے۔ ایک موقع پر جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی حالت پر رحم کرے۔ یہ دعا صرف اس وقت کی گئی تھی جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا صبر اور طاقت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں بیماری سے شفا عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور اسے پیا، جس سے ان کی بیماری ختم ہو گئی اور ان کی صحت بحال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ان کی نعمتیں لوٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی اولاد عطا کی، پہلے سے زیادہ مال و دولت عطا کی اور لوگوں میں دوبارہ عزت اور مقام عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ختم کی تو وہ غسل کر رہے تھے کہ اللہ نے ان پر سونے کی ٹڈیوں کا نزول فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں جمع کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جو میں نے تمہیں دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری رحمت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں کہ جب تو دے رہا ہے تو میں تو لوں گا، پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ جب تو نہیں دے رہا تھا تو میں تب بھی خوش تھا، صبر کر رہا تھا، اب جب تو دے رہا ہے تو میں تو پھر لازمی لوں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔